सूरह तौबा आयत नंबर 24 से आयत नंबर 57। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, कह दें अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और तुम्हारा कुंबा कबीला और जो माल तुमने कमाए और वो तिजारत जिसके मंदा पड़ने का तुम्हें डर है और मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, ये सब तुम्हारे अल्लाह और इसके रसूल और इसके राह में जहाद से ज्यादा अजीज हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यकीनन अल्लाह ने बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद की है, और हुनैन के दिन भी जबकि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुशफहमी में डाल दिया था, तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और जमीन फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर पलटे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तस्कीन नाजिल की, और इसने ऐसे लश्कर भेजे जो तुमने नहीं देखे, और जिन लोगों ने कुफर किया इन्हें अजाब दिया, और काफिरों की यही सजा है। फिर इसके बाद अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, मुशरिक तो हैं ही पलीद, लिहाजा वो इस बरस के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आने पाएं। और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाते और इस चीज को हराम नहीं ठहराते जिसे अल्लाह ने और इसके रसूल ने हराम ठहराया है, और दीन हक को कबूल नहीं करते। और वो जो अहले किताब में से हैं इनसे लड़ो यहां तक कि वो जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है। ये इनके मुंह की बातें हैं, ये इन काफिरों की बात की रीस करते हैं जो इनसे पहले गुजरे। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और दरवेशों को अपना रब बना लिया, और मसीह इब्न मरियम को भी, हालांकि इन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ एक माबूद अल्लाह की इबादत करें जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो इस शिर्क से पाक है जो वो करते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहता है, ख्वाह काफिरों को बुरा ही लगे। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब करे, ख्वाह मुशरिकीन को बुरा ही लगे। ए ईमान वालो, बेशक अक्सर उलमा और दरवेश लोगों का माल नाहक ही खाते हैं, और वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में तपाया जाएगा, फिर इससे इनके माथों, इनके पहलुओं और इनकी पीठों को दागा जाएगा, और कहा जाएगा ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लिहाजा अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करते रहे थे। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 महीने ही है अल्लाह की किताब में। जिस दिन से इसने आसमान और जमीन को पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है। चुनाचे तुम इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो, और तमाम मुशरिकीन से लड़ो जैसे वो तुम सब से लड़ते हैं, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। बिलाशुबा किसी महीने को आगे पीछे कर देना कुफर में ज्यादती है। इसकी वजह से काफिर गुमराह किए जाते हैं। वो 1 साल इसे हलाल कर लेते हैं
اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر ریجھ ہو گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن انہیں مسافت دور نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو رخصت کیوں دی؟ آپ رخصت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت تو صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور ان سے کہا، کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھاتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں سے بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو
بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ چنانچہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف ضرور بھاگ نکلیں رسیاں توڑا کر۔ الحمدللہ۔